اے میرے بندے اور بندی، تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن بھر گناہوں سے تو میرا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں۔ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بہت دھیان سے سنیے آپ، کتنا پیار ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیار دیا ہے ہمیں، لیکن ہم اس پیار کی قدر نہیں کرتے۔ شکایت ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار بھرے انداز میں حدیث قدسی میں کہتے ہیں، عبدی خلقتک بیدی، اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، وربیتک بنعمتی، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی ہے، ولما ان کملت مدت حملک اخرجتک ولطفتک بامک، جب تیرا حمل کا وقت پورا ہو گیا تو تیری ماں کے پیٹ سے میں نے نکالا، اور تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت میں نے ڈالی، کہ جب تک تو نہیں کھاتا تھا تیرے ماں باپ نہیں کھاتے تھے، تو نہیں سوتا تیرے ماں باپ نہیں سوتے تھے، پیار ڈال دیا۔ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ پیار نہ ڈالتا تو ہم کیا کرتے؟ کئی جانور ایسے ہیں کہ بچے جنتے ہیں اور خود بچوں کو کھا جاتے ہیں، بلکہ کئی جانور ایسے ہیں جو بچے جنتے ہیں پھر ان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا تیرے ساتھ، کہ تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈالی، اخرجتک ولطفتک بامک، خرجت ولا سنک تخطا، تو دنیا میں آیا تھا تیرے دانت نہیں تھے تو کسی چیز کو کاٹ سکے، ولا درس لک تطحن، تیری داڑھیں نہیں تھی تو کسی چیز کو چبا سکے، وانبت لک عرقین رقیقین فی صدر امک وادخلت محبتک فی قلب ابویک، تیری ماں کو میں نے 2 چھاتیاں دے دی، اور تیری ماں کی چھاتی میں نے تیرے لیے دودھ بھر دیا، وہ دودھ بھی کیسا؟ جو سردی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا، یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں نے تیرے لیے میں نے نظام بنایا۔ اس کو کہتے ہیں وَأَنبَتُّ لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ وَأَدْخَلْتُ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبَوَيْكَ، تیرے ماں باپ کے دل میں نے تیری محبت ڈال دی۔ فَلَا يَرْقِدَانِ حَتَّى تَرْقَدْ وَلَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَأْكُلْ وَلَا يَشْرِبَانِ حَتَّى تَشْرَبْ، عبدی، پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں میرے بندے، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَزْمُكَ، جب تو جوان ہوا تیری ہڈی مضبوط ہو گئی، وَقَوِيَ ظَهْرُكَ، اور تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، کچھ سمجھنے لگا، سمجھانے لگا، دوڑنے لگا، حالانکہ یہ عقل بھی میں نہیں دی، یہ صلاحیتیں میں نے دی ہے۔ اب اللہ شکایت کر رہے ہیں، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَزْمُكَ وَقَوِيَ ظَهْرُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي فَلَمْ تَسْتَحْيِ مِنِّي، اے میرے بندے جب تیری ہڈی مضبوط ہو گئی، تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں ہے، یہ شکایت ہے۔ فَلَمَّا اشْتَدَّ عَزْمُكَ وَقَوِيَ ظَهْرُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي فَلَمْ تَسْتَحْيِ مِنِّي، یہ شکایت جب سلف صالحین سنتے تھے تو ہل جاتے تھے، کیا آسمانوں سے میری شکایت ہو رہی ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ خود کہہ رہا ہے تیری ہڈی مضبوط بن گئی، تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، تو دیکھنے لگا کہ اب کچھ دوڑنے لگا، کچھ کام کرنے لگا، اب تو میرے مقابلے پر آ گیا، بھول گیا سارا پرانا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ننگا آیا تھا، سب کچھ میں نے دیا۔ آگے کہتے ہیں انا الکریم لا اعجل، میں کریم ہوں، جلدی نہیں کیا کرتا۔ انا الجواد لا ابخل، میں سخی ہوں، بخیلی نہیں کیا کرتا۔
فمن أين تجدون لكم ربا مثلی وأنا الغفور الرحیم. اب بتاؤ میرا جیسا رب اور آقا تم کو کہاں سے ملے گا جبکہ میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. فمن أين تجدون لكم ربا مثلی وأنا الغفور الرحیم. میں غفور بھی ہوں رحم بھی کرتا ہوں. قرآن میں غفور الرحیم کا جملہ بار بار آیا ہے. معاف کر دینا، معاف کرنے کے بعد رحم کرنا، یہ بڑی چیز ہے. آدمی کسی کو معاف کر دے، چل معاف کر دیا، لیکن دل میں رکھتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف تو کر دیا لیکن ٹائم آئے گا تو دیکھوں گا میں، ابھی ذرا بدلہ لینے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، انا الغفور الرحیم، میرا جیسا غفور الرحیم آقا تم کہاں سے پاؤ گے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ اور کہتے ہیں درد بھرا، عبدی شاب شعرک، اے میرے بندے اب تو تیرے بال سفید ہو گئے. وضعف بصرک، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی. عبدی شاب شعرک وضعف بصرک وانحنى ظہرک، اب تو تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی. تین باتیں کہی ہیں، عبدی شاب شعرک وضعف بصرک وانحنى ظہرک، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری آنکھیں کمزور ہو گئیں، تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی. عبدی فاستحی منی استحی منک، اے میرے بندے اب ذرا مجھ سے تو شرم کر، اس لیے کہ اب تو مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے. بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی حدیث قدسی کے اندر. عبدی شاب شعرک وضعف بصرک وانحنى ظہرک فاستحی منی استحی منک، اب ذرا مجھ سے شرم کر، اس لیے کہ اب تو مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے. الی متی تعارض عنی، کب تک تو مجھ سے روٹھا روٹھا پھرے گا. میرے پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، میری ہوا کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، اناج کے بغیر تو نہیں رہ سکتا. یہ سارا انتظام میں کرتا ہوں، اور روزانہ میری نعمتوں کے تجھ پر بارش ہو رہی ہے پھر بھی مجھے بھول جاتا ہے. اس لیے میں نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھو، ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں یاد رکھے گا. آج کا ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق روانہ ہوا ہے اس میں جو باقی رہنے والی نیکیاں میں نے بیان کی ہیں وہ یہی کی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا. جنت داخل ہو گئے. میں دعا کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اپنے کرم سے جمع کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اسی طریقے سے جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرما دے. تو اس میں نے یہ حدیث لایا ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں. ایک حسرت ہوگا جنتیوں کو، ایک افسوس ہوگا. وہ کیا کہ دنیا میں ہم نے وقت ضائع کیوں کیا، غفلت میں کیوں گزارا، کہ ہم نے غفلت میں کیوں گزارا وقت، اس کا افسوس ہوگا وہاں. تو دنیا میں وقت ہے، آپ ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، وضو کا مسئلہ ہے، قرآن کھولنے کا مسئلہ ہے سب، لیکن ہر وقت تو سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ تو پڑھ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہو، درود شریف تو پڑھ سکتے ہو، ہر وقت اللہ اکبر تو پڑھ سکتے ہو. ہر آدمی ذکر کرتا رہے، غفلت میں نہ رہے. اور قریب ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. ہم تو انسان ہیں، گناہ ہوں گے.
تو گناہوں کا معافی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. اسی لیے کہتے ہیں روزانہ رات کو اللہ اعلان کرتے ہیں، دن کو اللہ اعلان کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت دھیان سے سننا، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. 24 گھنٹہ دن میں بھی اور رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. لیکن صحیح مسلم شریف میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو حدیث کی صحت کا پتہ چلے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں، اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. پھر اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، ابھی اللہ نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. دیکھو میری کتابوں میں یہ حدیث ملے گی آپ کو، اور مسلم کا حوالہ مجھے آدمی عام طور سے بڑھاپے میں حوالے بھول جاتا ہے، لیکن یہ کہ میں بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو اس کا حوالہ بھی یاد رکھتا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث سے 24 گھنٹہ. آپ تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ یار 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے لیے، آپ کو پیار آئے گا اللہ سے، اور پھر آپ معافی مانگو گے. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، ابھی تو مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب سے طلوع ہوگا تب جو ہے تب تک معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور انسان کے موت کا وقت نہیں آتا. جب موت کا وقت آتا ہے انسان کا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے موت کا وقت ہے. اور سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے بتاؤں؟ رات کو 2 بجے مرے یا 2:30 بجے مرے، لیکن اس کو وقت دکھائی دے گا ظہر کی نماز کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت دکھائی دے گا. ہے رات کے 2 بج رہے ہیں اور ظہر کی نماز کو مت سمجھ لو کہ موت کا وقت آ گیا ہے. جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک دروازہ کھلا ہوا ہے. معافی مانگ، معافی مانگ، معافی مانگ. جیسے بڑا سے بڑا گناہ ہو گیا تو معافی مانگ. ماں باپ کی خدمت کر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے ان کے شاگرد فقہاء علماء وہ سب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت میں اب بھی عادت ہے عرب علماء کی، ہمارے یہاں کے علماء کی اتنی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کے علماء کو اتنی علمی اتنی استعداد بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کے علماء کو اگر کوئی چیز آپ پوچھو گے، اچھا میں کل جواب دوں گا بھائی، پرسوں آ جانا، یہ کہیں گے. بالکل سامنے جواب دینا یہ ہے علم. سامنے والا کچھ پوچھے، یہ ہمارے عرب علماء کی عادت ہے. اور کچھ ہمارے ہندوستان کے بعض علماء ایسے ہیں جیسے مولانا مکی وغیرہ، جو پوچھو فوراً جواب دیں گے، فوراً. ہے بھی لیکن بہت کم ہے کہ جو سامنے جو پوچھو. عربوں میں بہت ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں، ایک آدمی سوال کرتا ہے فوراً جواب دیتی ہے. یہ نہیں کہ ذرا کتاب دیکھوں، ذرا بخاری لاؤں، ذرا وہ تفصیل لائیو. علم مستحضر ہے ان کا. تو ایک نوجوان آیا تو عبداللہ ابن عباس درس دیتے تھے تفسیر کا. لوگ آتے تھے جب فارغ ہو جاتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کہتے تھے بھئی جسے جو پوچھ رہا ہے پوچھ لو. آج تو ہمارے یہاں کا مولوی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ فن ہے ہی نہیں جو ان کے پاس ہے. حالانکہ علم تو ایسا ہونا چاہیے. مستحضر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں مولانا عبید اللہ صاحب، دہلی میں مولانا عبید اللہ صاحب رہتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کا علم مستحضر ہے، چلتی پھرتی کتابیں. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ سوال. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے، کیا پوچھتے ہو؟ یہ فرمایا حضرت مدینہ منورہ میں ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا، اور مسجد نبوی میں کسی دروازے پر
ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں. واٹس ایپ تو تھا نہیں اس زمانے میں, بھئی یہاں مل لینا, یہ دروازے پر مل لینا, یہ دروازے پر مل لینا. ہماری باتیں بھی چپکے چپکے ہوتی رہیں. اب ہم دونوں متفق ہو گئے شادی کرنے کے لیے. تو چلو لیکن شادی کیسے کریں؟ عربوں کے یہاں لڑکیوں کو بھگانے کا رواج نہیں ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں ہے لڑکیوں کو بھگانے کا رواج. پاکستان, بنگلہ دیش, لو میرج جسے کہتے ہیں, لو میرج. عربوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے. عربوں کے یہاں تو ڈائریکٹ کہہ دیں گے میں آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, تم تیار ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں تو ہاں, وہ کہے گا نہ تو نہ. جیسے لو میرج ہوتا ہے نا, بھاگتے ہیں بھگاتے ہیں, پھر اخبار میں دے دیتے ہیں تو نہیں آئے گی تو میں خودکشی کر لوں گا. تو میں نے اس کی مضمون کو بکھرے موتی جلد 5 میں شروع کے 5 صفحوں میں لکھا ہے, اسے ضرور دیکھنا. نوجوان لوگ تو ضرور پڑھیں اسے, تفصیل سے لکھا ہے. میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. عربوں کا یہ چیز نہیں ہے. تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ عبداللہ ابن عباس آپ میرے استاذ ہیں, اور اس لڑکی سے محبت ہو گئی, اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی. اب میں نے جو ہے شادی کا ارادہ بھی کیا. لڑکی نے کہا بھی ہمارے ماں باپ سے بات کرو. تو ماں باپ سے بات کرنے کے لیے میں گیا تو ماں باپ نے انکار کر دیا کہ نہیں بھی, ہماری بچی کا تو ہمارا کسی اور جگہ ارادہ ہے, ہم نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. اب میرا دل ٹوٹا. میں نے کہا یار کیا کروں؟ بڑی مشکل سے جو ہے پرندہ ہاتھ میں آیا تھا, اور یہ پرندہ جب جا رہا ہے تو میں جو ہے سوچتا رہا. یہ روایتوں میں قصہ آتا ہے, میں اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میں بہت پریشان ہوا. اور اس زمانے میں اگر ماں باپ انکار کرتے تو پھر کوئی اصرار نہیں کرتا تھا. ایک پٹھان صاحب تھے, وہ رشتہ لے کر گئے. کبھی آپ کے پہلے لڑکی سے نکاح کرنا ہے, مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگر شادی کرنی ہو تو جا کے کہہ دو. وہ لڑکے والوں کے گھر پر گئے اور لڑکے والوں کے گھر جا کر جو رشتہ رکھا, مانگا رکھا. اب پٹھان تو بہت غیرت والے ہوتے ہیں, تو سب پٹھانوں نے مل کر اس کو بہت مارا. بھاگ یہاں سے, تو کیسے آ گیا ہے یہاں پر؟ اب اس نے مار بھی کھائی, خون بھی ہوا, اس کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا میں کیا سمجھوں, نہ سمجھوں یا ہاں سمجھوں؟ ارے تجھے مارا کیوں ہے؟ بھاگ یہاں سے. کہ اچھا میں کیا سمجھوں, ہاں سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ دیکھو تجھے مارا کیوں ہے ہم نے, بھاگ یہاں سے, نہیں کرنی ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہا ہے کہ حضرت انہوں نے منع کیا, میں مسجد نبوی میں آ گیا, اب ہماری ملاقات بند ہو گئی. 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد آپ کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو مجھے اور ٹینشن, رات رات نیند نہ آوے, پریشان, غصہ آیا مجھے. اور اس غصے میں نے تلوار لی اور تلوار لے کر اس کے گھر پر گیا, اور گھر جا کر میں نے اس کو قتل کر دیا, اس لڑکی کو. حل لی من سبیل, یہ پوچھا, یہ سوال ہے کہ میں نے عشق کیا, باتیں کی, محبتیں کی, جو ہوا وہ گناہ تو الگ ہے, لیکن یہ قتل تو گناہ ہو گیا. حل لی من سبیل, کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس جواب دے رہے ہیں کہ تیری ماں زندہ ہے. دیکھو یہ جواب خلوت میں نہیں دے رہے, بڑے بڑے علماء کے سامنے دے رہے ہیں, بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عباس کے سامنے. اور عبداللہ ابن عباس کے خود ایک مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے قریب میں عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے, حالانکہ عمر میں چھوٹے تھے, بچوں میں شمار ہوتا تھا عبداللہ ابن عباس کا. ہمارے لیے بڑے ہیں لیکن بچوں میں شمار ہوتا تھا, لیکن ان کو بٹھاتے تھے عبداللہ ابن عباس کو, اور کہتے تھے بیٹھو. تو بڑے بڑے صحابہ کو تھوڑا اشکال بھی ہوتا تھا, یہ لونڈے کو کیا قریب بٹھا دیا. یو پی میں لونڈا کہتے ہیں نا, ارے لونڈے کو کہاں بٹھا دیا, ارے اس کو کہاں بٹھا دیا, حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہیں. تو حضرت عمر کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے مجھے یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا عبادلہ کہاں ہے؟ عبادلہ, عبادلہ کا مطلب عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, ان کو عبادلہ کہتے تھے.
عبداللہ بن مسعود، یہ سارے کے سارے عبادلہ. تو عبادلہ کہاں ہے بھی عبادلہ؟ تو یہ عبادلہ میں زیادہ تر بچے تھے. ان کو سامنے کھڑا کیا حضور نے اور حضور بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا دیکھو دوڑ لگاؤ، اور دوڑ لگا کر سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر چمٹے گا، ملے گا اور مجھ سے پیار کرے گا، میں اس کو ہدیہ دوں گا. اس زمانے میں ہدیہ دینے کیا ہوتا تھا؟ کھجور. کھجور ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی پر کے دے دیتے تھے، یہ انعام. تو عبداللہ ابن عباس بھی اس میں تھے، سب یہ تھے. اور سب جو ہے سب کو کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا لگاؤ دوڑ. ہمارے یہاں کہتے ہیں 1 2 3. آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. سب دوڑے. سب سے پہلے ہی عبداللہ ابن عباس آئے اور حضور کو چپٹ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التأویل. اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے قرآن کا علم دے. یہ دعا صرف ان کو ملی ہے. تو حضرت عمر کہتے تھے عمر میں چھوٹا ہے لیکن یہ کہ یہ دعا ملی ہے، جس مسئلے میں میں اٹکتا ہوں یہ مجھے جو ہے نکال کے دیتا ہے. الگ عمر ہے بھائی، حضرت عمر بھی حضرت عمر ہے، اس لیے بٹھاتا ہوں. جب مسئلہ آتا تو حضرت عمر کہتے غص یا غواص، سب کے سامنے کہتے غص یا غواص، یعنی اے سمندر میں سے موتی نکالنے والے، اب موتی نکال، اس مسئلے میں آ کر میں اٹک گیا ہوں. اتنا بڑا آدمی تھا یہ عبداللہ ابن عباس. غص یا غواص، اے غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو، یہ سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں پھر اندر سے کوئی چیزیں لاتے ہیں، ان کو اس کو غواص کہتے ہیں. تو کہتے ہیں غص یا غواص. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا. سب کے سامنے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ ورنہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے. تیری خالہ زندہ ہے؟ کیونکہ خالہ بھی زندہ نہیں ہے. اچھا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بہت اللہ سے توبہ کر، استغفار کر اور بہت نیکیاں کر، امید ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر آیت پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات. مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ کہا کہ حضرت میرے باغ میں تھا اور ایک نوجوان لڑکی باغ میں آ گئی تو میں نے اس سے بوسو کنار کیا، کوئی تھا نہیں، زنا کے علاوہ سب کچھ کر لیا. شوہر جو اپنی بیوی سے کرتا ہے زنا کے علاوہ سب کچھ کر لیا، اور میں یہاں آیا ہوں، اب مجھے ڈر لگا کہ اس سے تو بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ کے پاس میں آیا ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. حضور نے فرمایا میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی تو نے؟ ہاں میں نے پڑھی. کہ جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیا. نیکیوں کی مثال اینٹی بائیوٹک کی ہے اور گناہ کی مثال جراثیم کی ہے. جراثیم جب پیدا ہوتے ہیں تو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے. تو اس قسم کے جراثیم پیدا ہو جائیں تو آدمی نہیں کیا کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، خیر خیرات کرے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے قرآن میں مطالعہ کیا ہے، حدیثوں میں مطالعہ کیا ہے کہ کسی سے بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، ماں باپ کا پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ استغفار کی کثرت کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ اب میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اس کو بچا لے گا. عمل الیوم واللیلہ میں یہ حدیث موجود ہے اور ہر جمعہ کو میں ویڈیو بھیجتا ہوں، لکھ کے بھی بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر. اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھنے کی آپ اہتمام کریں. 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس. 1977 میں کسی جنات نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا حرم میں.
77 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے میرے ابا نے حضرت جی نے پوچھا بھائی بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہے تھے. تو ابا نے کہا تو پڑھنا لیکن مجموعے بیان مت کرنا. تو پڑھیو تو پتہ نہیں جنتوں کا ٹھکانہ نہیں کیا وہ کہیں کیا نہ کہیں، حدیث ہے کہ نہیں ہے. مجموعے بیان مت کرنا. میں نے ابا سے کہا نہیں کروں گا. لیکن جب کتابیں پڑھنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی، یہ حدیث ملی تو پھر میں نے مجموعے کہنا شروع کر دیا. اگلے مجھے میرے قریب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی، جیسے کہتے ہیں نا 1977 میں میری عمر بھی کتنی ہوگی، اس ایک اندازہ لگا لو کہ او مولوی کوئی ہدیہ دوں. یہ کہا دو، جمعہ کا دن تھا تو اس نے یہ بتایا مجھے. اور ہمارے پیچھے میرے حضرت جی ابا وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا. پوچھا بھی کیا بتا رہے تھے بڑے میاں؟ میں کہا حضرت یہ. تو ابا نے کہا بیان مت کرنا. بیانات تو شروع سے کرتے ہیں نا، جب تک حدیث نہ ملے اور جب تک کوئی صحیح بات نہ مل بیان مت کرنا. اب ملنا شروع ہو گیا. ابا کی حیات میں تو ملا نہیں، لیکن ابا کی حیات کے بعد یہ روایت ہی ملی. تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اگلے جمعہ تک انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت، بری چیزوں سے حفاظت. اور ہماری خواتین وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتی، گھر میں پڑھ لیں. اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ غروب تک پڑھ سکتے ہو. جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکا، عصر تک پڑھ لو. عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، غروب تک پڑھ لو. بس غروب تک کا اس کا ٹائم ہے، بس پڑھو گے انشاءاللہ. دوسرا ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. اور 20 مرتبہ پڑھو تو بھائی 2 بنگلے، 30 مرتبہ پڑھو تو بھائی 3 بنگلے. تو آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. روزانہ جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں بنگلور میں اگر ایک فلیٹ لے لو آپ تو فون آتے ہی نہیں آتے. حساب کتاب دو. روزانہ 31 پراپرٹیاں جنت میں تیار کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس، رات کو نیند نہ آوے تو کروٹیں بدلتے بدلتے 5-6 بنگلے بنا لینے کے. سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا تو اپنے بنگلے میں تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی. اور ابا کہتے تھے جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھو گے اتنا ہی اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا نسب نامہ ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر آ رہے تھے دھمال کے ساتھ، تو سارے کے سارے فرشتے جو ہے پوچھ رہے تھے کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں. مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے پوچھا تھا بھئی آپ کے باپ کا یہ نام ہے، آپ کی ماں کا یہ نام ہے، تم اللہ اللہ کہتے ہو تو اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس کی ماں کا کیا نام، باپ کا کیا نام؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے ہر مرتبہ ضروری نہیں. ہاں ایک ساتھ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، موٹر چلاتے چلاتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، ماؤں بہنوں نے روٹی پکاتے پکاتے پڑھ لیا، کوئی تھوڑا گھر کا کام کرتے کرتے پڑھ لیا. تو ابا کہتے تھے بیٹا دنیا میں پراپرٹی بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. تو بنگلور والا بناؤ گے انشاءاللہ. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور ایک بات اور عرض کروں، بات ختم کروں. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں جنات جادو سب چیزوں میں. آسان نسخہ بتاتا ہوں، کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا، یہ سب ڈھکوس لیں. اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے. میری کتاب میں نے جو لکھی ہے وہ اسی لیے لکھی ہے کہ اس میں صحیح صحیح سندوں کے ساتھ حدیثوں کے حوالے سے جتنی چیزیں مجھے ملی الحمدللہ میں نے لکھ دی. اور الحمدللہ ساری دنیا میں اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا. مومن کا ہتھیار کتاب آپ کے بنگلور میں بھی ہوگی، گھروں میں بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ دیکھ لو آپ. لیکن ایک آسان وظیفہ بتاتا ہوں. گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو.
یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. اس کے حوالے بکھرے موتی میں دیکھ لینا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بکھرے موتی میں لکھا ہے میں نے. 4 کونے ہوتے ہیں، جیسے مسجد ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا ہے. آیت الکرسی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ. تو اللہ مال بھی بہت دے گا، اور انشاءاللہ ایجاد یہ بلائیں بلائیں آپس میں نا اتفاقی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ختم کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے صحابہ سے، کتنا مال ہے میرے پاس، اتنا سونا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب سونا تقسیم ہوا ان کی اولاد میں، بیویوں میں، تو جو کدالی سے توڑ رہے تھے وہ کدالی بھی ٹوٹ گئی. اتنا سونا تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، اور صحت مند، اور بدن پر بہت بال تھے ان کے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی. وہ کہتے تھے میرے بدن پر بہت بال ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں، اب تو مجھے آپ کوئی ایسا کپڑا پہننے کی اجازت دے جس سے مجھے کھجلی نہ آئے. تو اب کہا تو ریشم پہن. وہ اکیلے صحابی ہیں جن کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دی حضور نے. ان کا دیکھے خالد بن ولید نے بھی کپڑا بنا لیا. تو حضرت عمر نے کہا خالد تم نے کیوں بنا لیا یہ کپڑا؟ یہ کہا چچا پہنتے ہیں نا. عبد الرحمن ابن عوف چچا کا مطلب بڑے لوگوں میں تھے، چچا کہتے تھے ان کو، یہ چچا پہنتے ہیں. بولے یہ ان کی خصوصیت ہے، تیری نہیں، نکال اس کو، تیری بیوی کو دے. اس نے تو نکال دیا خالد بن ولید کے بدن سے. تمہیں پہننے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اجازت ہے. ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ان کا معمول تھا. کہتے ہیں میرے گھر میں الحمدللہ کبھی بیماریاں نہیں آتی. 4 بیویاں ہیں، چاروں بیویاں خوش، اور چاروں کو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. تو آیت الکرسی میں پکڑ لو گے انشاءاللہ مضبوطی سے، اور سورہ اخلاص میں پکڑ لو گے انشاءاللہ. ہاں، ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. حضور نے پوچھوایا ابھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص؟ انہوں نے کہا حضور مجھے بہت پسند ہے، میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے پیارے اللہ کی تعریف ہے، اس کا حسب نسب ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے. کتنی بڑی چیز ہے. بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. دعاؤں کا اہتمام کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں. بے دین دیندار مت بننا. ایک جملہ یاد رکھنا، مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا نقصان بے دین دینداروں سے ہوا ہے اتنا بے ایمانوں سے نہیں ہوا، یہودیوں سے نہیں ہوا. بے دین دیندار یہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ہے بے دین، اور لباس جو ہے دینداروں کا ہے. وہ دیندار مت بننا، حقیقی دیندار بننا. کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہمیں ترقی دے گا. قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، یا میرا انسٹاگرام میرے نام کا انسٹاگرام ہے، وہاں جا کے دیکھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزانہ ہم کیا بیان کرتے ہیں. 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے. سنو اور سن کر آگے بھیجنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالی ہم سب کے چمن کو آباد رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے.